اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو ذکر نقصان الطواف فی اثناء السعی ترتبت صحته وبطلانه علی الطواف فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعی۔ توجہ فرمائیں، بحث آج ہماری اس میں ہے کہ اگر کسی آدمی کو طواف کا ناقص ہونا یاد آ جائے جب وہ آدمی سعی کر رہا تھا، سعی کے دوران اگر کسی بندے کو یاد آ جائے کہ میں نے جو طواف کر کے آیا ہوں وہ کم تھا، میں نے 7 چکر پورے نہیں لگائے تھے، سعی کر رہا ہے، سعی کے دوران اس کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ میرا طواف ناقص تھا سعی کے دوران، تو یہاں فرماتے ہیں اس کی سعی کا صحیح ہونا اور باطل ہونا جو ہے وہ طواف کے اوپر موقوف ہے۔ دوبارہ، اگر کسی کو سعی کے دوران یاد آ جائے کہ طواف اس کا ناقص تھا تو پھر اس صورت میں اس سعی کا صحیح ہونا اور باطل ہونا جو ہے وہ طواف کے اوپر جو ہے وہ موقوف ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر طواف 4 سے کم تھا، 3 شوط انجام دیے تھے، طواف جو کر رہا تھا تو وہ 7 چکر نہیں لگائے تھے، 3 لگائے تھے، 4 سے پہلے تھا اگر یہ نقصان تو طواف بھی باطل ہے، سعی بھی باطل ہے۔ دوبارہ نئے سرے سے یہ بندہ طواف بھی کرے گا عزیزو، اور سعی کو بھی نئے سرے سے یہ بندہ انجام دے گا، طواف کو بھی نئے سرے سے اور سعی کو بھی نئے سرے سے یہ بندہ انجام دے گا۔ لیکن اگر یہ جو نقصان ہے، اگر یہ جو نقصان ہے 4 کے بعد ہو، یہ جو طواف کہہ رہا ہے کم ہوا ہے، اگر یہ 4 چکر لگانے 4 شوط کے بعد ہے، 4 ٹھیک تھے اس کے بعد کم کیا ہے، تو پھر جو ہے طواف اور سعی کی اسی پر بنا رکھے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے سعی چھوڑ کے آ جائے گا، 4 کے بعد طواف کم ہوا ہے اس طواف کو کامل کرے گا، پھر سعی جہاں سے چھوڑی تھی 2 چکر لگا لیے تھے سعی کے 3، جہاں سے سعی چھوڑی تھی اسی کو وہاں سے جا کر کامل کر دے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے میرے عزیزو، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر سعی کے دوران اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا طواف کم ہے، میں نے پورا طواف نہیں کیا تھا، تو اب کیا کریں؟ اب فرماتے ہیں اس سعی کا صحیح ہونا اور باطل ہونا طواف کی صحت پر موقوف ہے۔ اگر 4 شوط سے پہلے اس کو تھا کہ طواف میرا کم ہے، قبل اکمال الاربع، 4 سے پہلے جو ہے اس کا طواف کم ہوا ہے، تو پھر سعی بھی باطل ہے، طواف بھی باطل ہے، دوبارہ کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ طواف جو کم ہے 4 کے بعد ہے، یعنی 4 چکر لگانے کے بعد 4 ٹھیک ہو گئے تھے اس کے بعد کم ہوا ہے، 5واں یہ 6ٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کم ہوا ہے، تو پھر طواف بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، سعی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، وہاں سعی چھوڑ کر طواف کو کامل کرے گا، اور سعی کو جہاں سے بھی چھوڑا تھا 2 چکر لگائے تھے سعی کے یا 3، جہاں سے بھی سعی کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے سعی کو بھی یہ بندہ پورا کر سکتا ہے۔ تو مہم چیز جو ہے وہ 4 اور 4 کے بعد ہے۔ 4 سے پہلے طواف کم ہوا ہے تو سعی بھی باطل ہو جائے گی، طواف بھی باطل ہو جائے گا۔ 4 کے بعد کم ہوا ہے، طواف بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، سعی بھی وہاں سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ 4 سے پہلے اور 4 کے بعد مہم بات ہے، 4 سے پہلے ہو تو ہر 2 باطل، 4 کے بعد ہو تو دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندے کو شک ہو کس میں اگر جان عدد اشواط میں شک ہو، اگر شک ہو عدد اشواط میں تو پھر کیا کرے گا جناب علی؟ عدد اشواط میں شک ہے، البتہ جب وہ طواف سے فارغ ہو گیا ہے، طواف وغیرہ کر لیا ہے،
اس کے بعد جو ہے نا یہ شک کر رہا ہے پتہ نہیں میں نے طواف جو تھا وہ جو چکر لگانے تھے پورے لگائے کم لگائے کرنے کے بعد، مہم بات یہ ہے طواف کر لینے کے بعد اگر اس کو شک ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ میں نے جو طواف کیا ہے میرا پورا تھا یا کہیں کم تھا، کہتے ہیں لم یلتفت، توجہ نہیں کرے گا۔ جب طواف مکمل ہونے کے بعد شک ہو تو شک کی پرواہ نہیں یہ بندہ کرے گا۔ اس کے بعد اگر جان جو اگلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ طواف کے دوران ہی شک کرے، طواف کے دوران ہی شک کرے تو پھر اس کی ہے کہ اگر طواف جو ہے وہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ اگر شک کر رہا ہے، نکیسہ میں شک ہے، طواف کے دوران شک ہے اور شک بھی نکیسہ میں ہے کہ پتہ نہیں یہ طواف جو میں کر رہا ہوں یہ 7واں چکر ہے یا چھٹا ہے، ٹھیک ہے، تام ہے، ناقص ہے۔ طواف کے دوران اگر کوئی بندہ شک کرے نکیسہ میں، طواف کے دوران اگر نکیسہ میں شک کرے تو پھر وہاں طواف باطل ہے۔ نکیسہ میں شک، طواف باطل، ٹھیک ہے، طواف کے دوران۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ عدد اشواط میں شک کرے جب کہ اس بات کا یقین ہے کہ میرا طواف کامل نہیں ہے، عدم اکمال کا اس کو یقین ہے، اور عدد اشواط میں شک کرے تو اس میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں بھی وہی پچھلے والی صورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس بندے نے 7 کر لی ہوں، 7 کا یقین ہے، 7 کا یقین ہے اور شک ہے اس بات میں، ٹھیک ہے، کہ کوئی زیادہ کیا ہے یا نہیں، 7 میں یقین ہے اور کھڑا بھی یہ بندہ نا روکن پہ ہے، روکن جو عراق کی حجر الاسود آتا ہے وہاں پہنچ کر یہ شک کر رہا ہے کہ 7 تو میرے مکمل ہیں، یہ 8واں تو نہیں ہے کہیں، 7 تو میرے پورے ہیں، شک کرے گا تو کہتے ہیں وہاں جب 7 کا یقین اور اضافی میں شک ہو تو یہ بندہ عقل پر بنا رکھے گا، یہ نہیں کہے گا نہیں میرے 7 ہیں 8واں نہیں ہے، اور اسی پہ اس کا طواف جو ہے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر رکن سے پہلے شک کرتا ہے، رکن سے پہلے ابھی حجر الاسود پہ نہیں پہنچا تھا، تھوڑا سا ایک قدم رہتا تھا، اس سے پہلے اگر وہ شک کرے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں اس کا حکم ایسے ہے جیسے نقصان والے کا حکم ہوتا ہے، یعنی اس کا طواف جو ہو جائے گا باطل ہے، طواف اس کا جناب علی باطل ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ ولو ذکر نقصان الطواف فی اثناء السعی ترتب صحتہ و بطلانہ علی الطواف، اگر اس کو طواف کا نقصان یاد آ جائے فی اثناء السعی، سعی کے دوران اگر اس کو طواف کا نقصان یاد آ جائے، ترتبت صحتہ و بطلانہ علی الطواف، ترتبت صحتہ، سعی کا صحیح ہونا اور سعی کا باطل ہونا طواف پر موقوف ہے۔ فَإِنْ كَانَ نُقْصَانَ الطَّوَافِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْبَعٍ اسْتَأْنَفَهُمَا، اگر وہ طواف کے نقصان اس کو جو ہے ہو قبل اکمال الاربع، 4 مکمل ہونے سے پہلے اگر طواف کا نقصان ہے، کم ہے، استأنفہما، تو دونوں کو نئے سرے سے انجام دے گا، یعنی طواف بھی نئے سرے سے اور سعی بھی نئے سرے سے انجام دے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ بَنَا عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ نقصان، اگر یہ نقصان ہے طواف بعد الاربع ہے، 4 کے بعد ہے، بنا علیہما، تو طواف اور سعی کو اس پر بنا رکھے گا۔ وَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ نِصْفَ السَّعِي، اگرچہ وہ بندہ نصف سعی سے اس نے تجاوز نہ بھی کیا ہو، جہاں سے بھی سعی چھوڑی تھی نا اس کو طواف مکمل کرنے کے بعد سعی کو انجام دے سکتا ہے، اگرچہ وہ ان لم یتجاوز نصف السعی، اگرچہ وہ نصف سعی سے اس نے تجاوز نہ بھی کیا ہو۔ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ فِي الْبِنَاءِ وَالِاسْتِئْنَافِ، فَإِنَّهُ یہ سعی تابع ہے طواف کے بنا میں اور استئناف میں، یہ سعی تابع ہے طواف کے بنا میں
اور استئناف میں، ٹھیک ہے. ولو اگلا مطلب ولو شک فی العدد اے عدد الاشواط بعد فراغی منه لم یلتفت مطلقا، اگر شک کرے فی العدد اے عدد الاشواط، اگر وہ شک کرے عدد اشواط میں بعدہ اے بعد الفراغ منه، طواف سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ عدد میں شک کرے، لم یلتفت مطلقا تو اصلاً وہ توجہ نہیں کرے گا، یعنی ٹھیک ہو گیا، طواف ٹھیک ہو گیا. وفی الاسناء یبطل ان شک فی النکیست، وفی الاسناء یعنی کیا طواف کے دوران، یبطل طواف باطل ہو جاتا ہے، ان شک فی النکیست اگر وہ شک کرے نقصان میں، اگر اس کو شک ہو تو طواف باطل ہو جاتا ہے. کان شک بین کون تامن اور ناقصان، یعنی شک کرے کہ یہ طواف تام ہے یا ناقص ہے. او فی العدد الاشواط ما تحقق ہی عدم الاکمال، یا عدد اشواط میں شک کرے ما تحقق ہی جبکہ اس کو اطلاع ہے، یقین ہے عدم اکمال کی کہ کامل میرا طواف ابھی نہیں ہوا، عدد اشواط میں شک کرے. تو اس کی مثال دی گئی ہے مثلا 7 اور 8 میں یہ بندہ کیا کرے اگر جان شک کرے 7 ہے یا 8 ہے، اس میں یہ بندہ کیا کرے شک کرے. تو اس صورت میں بھی یہی ہے یعنی اس کا طواف کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا. اچھا اگلی بات وَيَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ إِنْ شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْعِ، عقل پر بنا رکھے گا اگر شک کرے گا زیادتی میں، علی السبع 7 سے زیادتی میں اگر شک کرے گا، اذا تحقق اکمال ہوا جبکہ اس کو طواف کے مکمل ہونے کا کیا ہے یقین ہے کہ 7 میرے پورے ہیں، اضافی میں شک کر رہا ہے. ان کان علی رکن، اگر وہ رکن پر ہے، رکن عراق کی جو حجر الاسود ہے وہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے 7 میرے مکمل ہیں، ایک کو اضافی تو میں نے نہیں کیا، شک کر رہا ہے زیادتی میں جبکہ 7 کا یقین ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کرے گا فرمایا بنا علی العقل، عقل پر بنا رکھے گا اگر شک کرے گا زیادتی میں، علی السبع 7 سے زیادتی پر، 7 سے زیادہ جو ہے اس کی میں شک کرے گا تو عقل پر بنا رکھے گا. اذا تحقق اکمال ہوا جبکہ طواف کے مکمل ہونا جو اس کے لیے محقق ہے. ان کان علی رکن، اگر وہ رکن عراقی پہ ہے، ٹھیک. ولو کان قبلہ بطل ایضا، ولو کان قبلہ اگر وہ رکن سے پہلے ہے، اگر وہ رکن عراقی جو ہے جو حجر الاسود ہے اس سے پہلے بطل ایضا تو یہاں بھی اس کا طواف باطل ہو جائے گا مطلقاً، چاہے وہ جو طواف زیادتی میں شک کر رہا ہے وہ 8ویں میں ہو یا اس سے زیادہ میں ہو، یہ فرق نہیں ہے. کل نقصان کی طرح، جیسے نقصان ہو طواف کے نقصان میں شک ہو تو طواف سرے سے باطل ہو جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے. لیکن اس صورت میں ولو کان قبلہ، اگر وہ قبل الرکن ہے، رکن سے پہلے ہے، باطل ایضا یہاں بھی طواف باطل ہو جائے گا مطلقاً، چاہے وہ طواف جو زیادتی میں ہے شک وہ 8واں ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. کا نقصان کی طرح ہے. کیوں؟ لتردد بین معذورین، کیونکہ یہ شخص مردد ہے 2 معذوروں کے درمیان. الاکمال المحتمل لزیادہ، کامل کرتا ہے تو اس میں زیادتی کا احتمال ہے. عمدن اس نے اس کو کیا ہے زیادہ کیا، زیادتی کا احتمال ہے. والقط المحتمل للنکیسہ، قط کرے تو اس میں نقصان کا احتمال ہے. 2 معذوروں کے بندہ یہ درمیان ہے. وَإِنَّمَا اقتصر علیہ بدون القید لرجوع الی الشک فی نقصان، مصنف نے اقتصار کیا علیہ، انما اقتصر علیہ بدون القید، مصنف نے اکتفا کیا ہے کس پر؟ یبنی علی العقل ان شک فی زیادہ علی السبع، 7 سے زیادہ میں شک ہے تو عقل پر بنا رکھے گا. مصنف نے یہ قید نہیں لگائی ان کان علی رکن والی، توجہ ہے نا. وَإِنَّمَا اقتصر علیہ، مصنف نے اکتفا کیا ہے اس کی عقل پر بنا رکھے گا بدون القید. کون سی قید؟ ان کان علی رکن والی قید نہیں لگائی. کیوں؟ لرجوع الی الشک فی النقصان، کیونکہ یہ طواف پلٹتا ہے شک فی النقصان میں پلٹتا ہے، اور شک فی النقصان ہو تو طواف باطل ہے، اس لیے یہ بات کی ہے.
اچھا جی، اگلی بات ہے جناب طواف مستحبی کی، تو اس میں کیا کرنا ہے جی؟ طواف مستحبی ہو، شک ہو، تو فرماتے ہیں عقل پر بنا رکھے گا مطلقاً، چاہے زیادتی میں شک ہو، کمی میں شک ہو، ٹھیک ہے نا، طواف مستحبی ہے تو اس پر یہ بندہ بنا رکھ سکتا ہے۔ وَأَمَّا نَفْلُ الطَّوَافِ فَيَبْنِ فِيهِ عَلَى الْعَقْلِ، اما طواف مستحب جو ہے فَيَبْنِ فِيهِ عَلَى الْعَقْلِ، اس میں یہ عقل پر بنا رکھے گا مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ سواء شک فی زیادت ام نقصان، چاہے یہ زیادتی میں شک کرے ام نقصان، یا کمی میں شک کرے، وسواء بلغ رکن ام لا، چاہے یہ رکن پر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، ھذا ھو الافضل، یہ جو ہے افضل ہے، یہ افضل ہے۔ ولو بنا علی الاکثر حیث لا یستلزم زیادۃ جاز ایضا کالصلاۃ، اگر یہ بنا رکھے گا اکثر پر جہاں زیادتی لازم نہیں آتی، 3 اور 4 میں شک ہے، 4 پہ رکھ لے تو زیادتی لازم نہیں آتی، جاز ایضا، تو اس میں زیادتی پر بھی بنا رکھنا جائز ہے، کالصلاۃ، نماز کی طرح۔ ولو بنا علی الاکثر حیث لا یستلزم زیادۃ جاز ایضا کالصلاۃ، فرما رہے ہیں اگر یہ بنا رکھے گا اکثر پر حیث لا یستلزم زیادۃ، جہاں زیادتی لازم نہیں آتی ہے، جاز ایضا، تو اس میں جائز ہے زیادتی پر بنا رکھنا بھی، کالصلاۃ، جیسے نماز ہے، نماز میں 3 اور 4 میں شک ہو تو 4 پر بھی بنا رکھے تو نماز ہوتی 4 رکعت، زیادتی لازم نہیں آتی نا، لیکن اگر 4 اور 5 میں شک کرے تو وہاں 5 پہ تو بنا نہیں رکھ سکتا، نماز 5 رکھتی تو ہوتی کوئی نہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ اکثر پر بنا رکھے جہاں زیادتی لازم نہ آئے، جاز ایضا، تو جائز ہے کالصلاۃ، نماز کی طرح۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، میرے بچوں، شروع ہو رہے ہیں مستحبات طواف۔ طواف کے مستحبات ہیں جن میں پہلا جو ہے وہ غسل کرنا ہے، مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا ہے، بئر میمون سے، ٹھیک ہے، یا بئر فخ سے۔ اس کے بعد جو مستحب ہے وہ اذخر کو چبانا ہے، اذخر بوٹی ہے خوشبودار، اس کو چبانا جو ہے مستحب ہے۔ سننہ والغسل، اور پھر سننہ مذخل اذخر، مذخل اذخر، وہ خوشبودار جڑی بوٹی کو چبانا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب مکہ میں داخل ہو تو شمالی مکہ سے وہ داخل ہو، ٹھیک ہے، اور جناب جوتے جو ہے نا، جوتے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، پیدل ہو جائے اور وقار و سکینہ سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ اور جب داخل ہو مسجد الحرام میں تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو۔ یہ سارے مستحبات ہیں، کیوں؟ کیونکہ جناب وہاں نا بت ہے، بت حبل، تاکہ اس کو لتاڑتا ہوا اور اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا یہ بندہ گزرے۔ اور جب داخل ہو رہا ہے تو وہ دعائیں جو نقل ہوئی ہیں ان کے بعد جو ہے نا مسجد میں داخل ہو باب بنی شیبہ سے۔ اور کیا مستحب ہے طواف میں سے؟ حجر الاسود کے پاس کھڑا ہو جائے، حجر الاسود کے پاس کیا ہے؟ کھڑا ہو اور دعا کرے، کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ اسی طرح جناب علی مستحبات میں سے طواف کے مختلف حالات میں جو ہے یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے بجان۔ اور جناب علی پہلے جو 3 شوط ہیں ان میں رمل مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور باقی میں چلے پہلے 3 جو ہے نا ان میں رمل ہے۔ رمل جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا قدموں کو تیز تیز کر کے چلانا ہوتا ہے، تھوڑا تیز تیز چلے، تو یہ پہلے جو 3 ہیں ان میں رمل مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا مستحب ہے جان؟ طواف کے مستحبات میں سے حجر الاسود کا بوسہ لینا ہے، حجر الاسود کا بوسہ لینا ہے۔ اور جو ارکان ہیں، ٹھیک ہے، کعبہ کے، ان کو مس کرنا کیا ہے جناب؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مستجار کو جو ہے 7ویں چکر میں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بھی مس کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ اپنے بدن کو جو ہے نا اس مستجار کے ساتھ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، مس کرے، اپنے شکم کو، اپنے رخسار کو اس سے مس کرے اور دعا کرے، ٹھیک ہے، دعا مانگے، اپنے گناہوں کو شمار کرے،
اور دعائیں مانگے گا تو اللہ اس کی جو ہے گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو طواف کرنا ہے بیت اللہ کے نزدیک طواف کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. کلام کرنا مکروہ ہے. طواف کے دوران کلام کرنا مکروہ ہے بغیر ذکر کے. اور قرآن کے ذکر پڑھو، دعا پڑھو، صلوات پڑھو، یہ ہے. ٹھیک ہے. فون کے اوپر باتیں شاتیں کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، پیچھے فیملی کے ساتھ طواف کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے. توجہ فرمائیے. وسننہ الغسل قبل دخول مکہ من بئر میمون بالابتہ. سنن طواف میں سے کیا ہے؟ غسل قبل دخول مکہ، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے من بئر میمون، بئر میمون سے بالابتہ ہے جو منطقہ ابتہ میں ہے، اور بئر فخ یا بئر فخ سے علی فرسخ من مکہ بطریق مدینہ، جو مدینہ کے رستے سے جو ہے نا ایک مکہ میں ایک فرسخ کے فاصلے پر ہے مدینے کے رستے سے. اور غیرہما یا میمون اور یہ جو فخ ہم نے کہا اس کے علاوہ وہاں سے کئی غسل کرے. ومزخل اذخرے بکسر الحمزۃ والخائل معجمہ، جو ہے ایک بوٹی خوشبودار ہے اس کو چبائے. وسننہ دخول مکہ من اعلی مکہ سے داخل ہو، من عقبۃ المدنیین، عقبہ مدنیین جو ہے اس سے داخل ہو. لتاسی پیروی کرتے ہوئے معصومین کی. سواء فی ذلک المدنی وغیرہ، فرق نہیں ہے وہ مدنی ہو یا غیر مدنی ہو. حافیاً در حالانکہ پیدل مطلب جوتے نہ ہوں، حافیاً پا برہ نہ ہو، پاؤں میں مطلب جوتا نہ ہو. ونعلہ بیدہ، اور جوتے کو ہاتھ میں لے لے. بسکینۃ، سکینہ اور وقار کے ساتھ آئے. سکینہ کیا؟ وہ الاعتدال فی الحرکت، حرکت میں اعتدال ہو. وقار وہ طمانینۃ فی النفس واظہار البال والخشوع، نفس میں اطمینان ہو اور فکر کو حاضر کرے اور خشوع کے ساتھ آئے. والدخول من باب بنی شیبہ، باب بنی شیبہ سے داخل ہو مسجد میں. کیوں؟ لیتع حبل، تاکہ حبل کے اوپر پاؤں رکھے. وہ علان فی داخل المسجد، اور وہ مسجد کے اندر ہے. بسبب توسعت ہی، بے سبب اس کے کہ مسجد میں وسعت آ گئی ہے، اب وہ مسجد کے اندر چلا گیا ہے. بے باب السلام عند الاساتین، ستونوں کے پاس باب سلام کے مقابل میں ہے. بعد الدعاء بالمعصور، والدعاء یہ جو دخول ہے من باب بنی شیبہ میں وہ کب ہے؟ بعد الدعاء بالمعصور، معصور منقول دعا کے بعد. عند الباب، باب کے پاس، باب بنی شیبہ کے پاس منقول دعاؤں کے بعد داخل ہو. والوقوف عند الحجر الاسود، اور حجر الاسود کے پاس کھڑا ہو مستحب ہے. والدعاء فی حالت الوقوف مستقبلا رافعا یدیہ، اور دعا کرے کھڑے ہونے کی حالت میں مستقبلا حجر کی طرف رخ کرے، رافعا یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. وفی حالات الطواف بالمنقول، طواف کے حالات میں جو بالمنقول دعائیں وہ پڑھے. وقراءۃ القدر و ذکر اللہ تعالیٰ، سورہ قدر کو پڑھے، ذکر اللہ پڑھے. وسکینۃ فی المشی، چلنے میں سکینہ ہو. بمعنی الاقتصاد فی، چلنے میں میانہ روی ہو. مطلقاً، چاہے پہلے شوط چاہے بعد والے تین، چاہے پہلے فی المشعول بنا بر مشعول. والرمل ثلاثاً، مستحب ہے رمل کرنا پہلے تین میں. ورمل کیا بفاتح الجیم والاسراء فی المشی، چلنے میں تیزی کرنا ہے. ما تقارب الخطا، جبکہ قدم نزدیک ہو. دون الوصوب والعدو، جو ہے نا چھلانگ لگانے اور دوڑنے کے بغیر. ثلاثاً، تین ہیں. فی الاولی، رمل تین میں پہلے میں. والمشی اربعاً، اور چلنا جو ہے وہ چار میں ہے. بے بقیت الطواف علی قول شیخ کے قول کی بنا پر. فی المبسوط، مبسوط میں. فی طواف القدوم خاصتاً، فی طواف القدوم یعنی جناب علی طواف قدوم جو اس کا پہلا طواف ہے، جو بندہ پہلا طواف کر رہا ہے، پہلی مرتبہ گیا ہے، اس کے لیے رمل ہے. وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ لِأَنَّ كَلَامَهُ عَلَانْ فِيهِ، انما اطلقه، مصنف نے رمل کو مطلقہ ہے کیونکہ کلام جو اعلان فی ہے اسی طواف قدوم میں ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لِرَجُلِ الصَّحِيحِ دُونَ الْمَرْأَةِ، انما يُسْتَحَبُّ، مستحب ہے علی القول بہ، انما یستحب علی القول بہ، ٹھیک ہے نہیں، مستحب ہے علی القول بہ للرجل الصحیح، ٹھیک ہے نا. یہ جو مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رجل صحیح کے لیے مستحب ہے. دون المرأہ، عورت کے لیے مستحب نہیں ہے.
والخنث اور خنث کے لیے بھی مستحب نہیں ہے. والعلیل بشرط ان لا یؤذی غیرہ اور مریض جو ہے اس پر بھی نہیں ہے البتہ بشرط یہ شرط ہے صحیح بندہ بھی کرے گا لیکن بشرط ان لا یؤذی غیرہ اس شرط کے ساتھ کہ غیر کو اذیت نہ کرے. ولا یتعذی بہ اور خود کو بھی اذیت نہ ہو. ولو کان راکبا ہو رکا دابتہ اگر یہ سوارا ہے تو اپنے دابہ اور چارپائی کو حرکت دے. ولا فرق بین الرکنین الیمانیین وغیرہما فرق نہیں ہے دو رکن یمانی ہو یا غیر دو رکن یمانی ہوں. ٹھیک ہے نا اس رمل میں جو ہے فرق نہیں ہے رکن یمانی اور عراقی میں ہو اور یا دوسرے ان کے علاوہ رکن غربی و شامی. ٹھیک ہے کیونکہ بعض نے کہا ہے نا کہ یہ جو رمل ہے یہ رکن یمانی اور عراقی میں ہے. صرف ہم کیا کہہ رہے ہیں ولا فرق بین الرکنین الیمانیین وغیرہما فرق نہیں ہے یہ دو رکن یمانی ہوں یعنی یمانی و عراقی وغیرہما یعنی جو یمانی کا دو غیر ہیں غربی ہو شامی فرق نہیں ہے جہاں بھی ہو ان رکنوں میں یہ رمل ہے. ولو ترکہ فی الاشواط اور بعض لم یقضی اگر وہ رمل کو ترک کر دے فی الاشواط اشواط میں اور بعض یا بعض اشواط میں ترک کر دے لم یقضی تو اس کی قضا نہیں ہے. واستلام الحجر بما امکن من بدنہ اور جناب حجر کو مس کرے بما امکن من بدنہ جو اس کے لیے ممکن ہو من بدنی اپنے بدن کو مس کرے. والاستلام بغیر حمز المس و استلام حمزے کے بغیر معنی اس کا کیا مس ہے من السلام سلام سے ہے سلام بالکسر وہی الحجارہ اور وہ پتھر ہے بمعنی مس السلام یعنی پتھر کو مس کرنا ہے. اور من السلام یا جناب یہ کس سے ہے سلام سے ہے وہو التحیۃ اور وہ یہ ہے کہ سلام کرنا ہے سلام. وکیلا بالحمز من اللامعۃ یا یہ ہے جناب کہ یہ کس سے ہے استعلام ہے یہ جناب استعلام ہے. ٹھیک ہے. الدر کانہ اتخذہ جنۃ گویا کہ وہ طواف کرنے والا اس حجر الاسود کو ڈھال قرار دیتا ہے وسلام اور صلاح قرار دیتا ہے. وتقبیلہ مع الامکان حجر الاسود کا بوسل امکان کی صورت میں وإلا اگر ممکن نہیں اس تلمہ بیدہ وہ حجر الاسود کو جو ہے نا مس کرے اپنے ہاتھ سے ثم قبلہ پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لے او الاشارۃ الیہ اس کی طرف اشارہ کرے ان تعذرا اگر کیا ہو مشکل ہو. ولیکن ذالک فی کل شوطن یہ جو استعلام کی بات کی تقبیل اور اشارہ کی بات کی ہے فی کل شوطن ہر شوط میں ہے. وَأَقَلُّهُ الْفَتُّ وَالْخَتَمُ کم از کم یہ استعلام جو ہے فت یعنی شروع میں کرے والختم اور ختم کرتے ہوئے یہ استعلام کرے. موفق مؤید رہو سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.